اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی، آج ہے ہماری حدیث نمبر 7 جس کا عنوان ہے تبلیغ میں وقفہ۔ سب سے پہلے ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدثنا بیان کیا ہے محمد بن یوسف، محمد بن یوسف نے کہا اخبارنا، ہمیں خبر دی سفیان نے عن العامش، عامش سے ان ابی وائل ان ابن مسعود، ابی وائل بن مسعود نے کہا کان نبی، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولون، وقفہ دیتے بالموعظتی، ہمیں تبلیغ میں، فی الایامی، کئی دن، کراہتی، ناپسند کرتے، السامتی، اکتاہٹ کو، علینا، ہم پر۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ہم سے حدیث بیان کی محمد یوسف نے کہتے ہیں ہمیں سفیان نے خبر دی، انہوں نے عامش سے روایت کیا ہے، انہوں نے ابو وائل سے، اور ابو وائل نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقفہ دیتے ہمیں مختلف ایام میں، ہمیں واعظ کرنے کے سلسلے میں ہمارے فارغ اوقات کی پاسداری کرتے تھے، اسی وجہ سے کہ ہم اکتا نہ جائیں۔ اب اس حدیث میں کیا ہے؟ تبلیغ میں وقفہ۔ تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی بات کو، کسی اچھی بات کو کسی دوسرے انسان تک پہنچانا، کسی دوسرے آگے مزید ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچا دینا اللہ تعالیٰ کا پیغام، یہ کیا ہے؟ تبلیغ کہلاتا ہے، ایک پیغام کو دوسرے انسان تک پہنچانا۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ترجمے میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نصیحت کسی انسان کو کرنی ہوتی تھی یا صحابہ کرام وغیرہ کو نصیحت کرنی ہوتی تھی تو اس میں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے اوقات جو ہوتے تھے وہ فارغ اوقات کا چناؤ کرتے، کہ فارغ اوقات میں ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے، اور اس میں جو ہے فارغ اوقات میں کیا کرتے تھے، اور دوسرا کیا ہے کہ ہم ان کی نصیحت سے جو ہے وہ اکتا نہ جائیں۔ اب فارغ اوقات کا کیا ہے؟ اگر ہم نصیحت کس لیے کی جاتی ہے کہ انسان جو ہے، انسان کے اندر اگر کوئی غلط بات ہے یا کوئی غلط عادت وغیرہ ہے تو اس کو نصیحت کی جائے اور وہ اس غلط بات کو چھوڑ دی جائے۔ اور نصیحت کا اثر کس وقت ہوگا؟ جب وہ دل سے اس بات کو سنے گا، یا مطلب اور دل اور دماغ سے سنے گا، اس کے ذہن میں کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ اگر ہم یہ کسی انسان کو کوئی کام ہو یا اس نے کسی کام سے جانا ہو تو ہم اس وقت اس کو نصیحت کے لیے لے کے بیٹھ جائیں کہ تم یہ ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو، تو کیا ہے؟ اس کو وہ غور سے اس بات کو نہیں سنے گا، بلکہ وہ کیا اپنے اوپر اس کو بوجھ محسوس کرے گا کہ یہ انسان کیا ہے، مجھے اتنے سارے کام ہیں اور یہ مجھے نصیحت کرنے کے لیے بیٹھ گیا، تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کو بوجھ سمجھے گا اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے کہے گا کہ میری سے جان چھوٹ جائے اور یہ یہاں سے انسان وہ چلا جائے۔ نہ اس پہ نصیحت کا اثر ہوگا، اور جو نصیحت کرنے والا انسان ہوگا اس پر کیا ہے؟ وہ اس کا وقت بھی ضائع ہوگا اور وہ فضول میں اس کو نصیحت کرے گا۔ پھر یہ اس طرح سے ہوگا جیسے بھینس کے آگے بین بجانے والے کام ہے، کہ نہ اس کو اثر ہوگا اور نہ ہی اس کو کوئی بات بتانے کا کیا ہے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی نصیحت اگر کرنی ہو تو بہترین وقت جو ہے، جو اثر انداز ہونے والا وقت جو ہے نصیحت کا، وہ کیا ہے؟ کہ انسان فارغ اوقات میں کسی انسان کو نصیحت کرے، تاکہ جو سننے والا ہے، جو انسان جس کو نصیحت کی جا رہی ہے، وہ پوری توجہ سے اس بات کو سنے اور وہ بات اس کے دل میں گھر کر جائے، اور جس بات کے لیے اس کو نصیحت کی جا رہی ہے یا کوئی بات بتائی جا رہی ہے یا کوئی مشورہ، کوئی اچھا مشورہ دیا جا رہا ہے، تو اسے کوئی فائدہ بھی ہو اور وہ اس پر عمل بھی کرے اور اس کو دل سے سنے تاکہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہو۔ اور اگر نصیحت ہم کریں گے کام کاج کے اوقات میں تو اس کی کیا ہے؟ اس کی جو دھیان ہوگا، اس کی توجہ جو ہوگی وہ کام کی طرف ہوگی اور وہ صحیح طرح سے اس کو سن نہیں پائے گا، اور وہ کیا ہے؟ اس کے لیے اکتاہٹ کا باعث ہوگا، وہ دل پر بوجھ محسوس کرے گا اور اکتا جائے گا اس بات سے۔ تو صحابہ کرام بھی کے لیے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کے لیے انہوں نے جمعرات کا دن مقرر کیا ہوا تھا تو ایک صحابی نے ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے آپ ہمیں روزانہ نصیحت کیا کریں یا روزانہ ہمیں درس دیا کریں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ روزانہ نصیحت کرنے سے کیا ہے؟ مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ لوگ اکتا جائیں گے اور میری نصیحت کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ نے ایک دن مقرر کیا ہوا تھا اور اس دن سب بہت دھیان سے بھی اس کو سنتے تھے۔ اور صحابہ کرام تو یہ کہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں کوئی بات نصیحت فرماتے یا ہمیں کوئی بھی حدیث وغیرہ کوئی بات بیان کرتے
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 3 بار دہراتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کام سے باہر جاتے تو ہم پیچھے سے اس بات کو دہرا لیا کرتے تھے، اور جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو وہ بات ہمارے دلوں پر اس طرح سے، ہمارے ذہن میں ہمیں اس طرح سے یاد ہو جاتی جیسے وہ ہمارے دل پر نقش کی گئی ہو. یعنی 3 بار بات دہرانے سے جب بھی کوئی بات کسی کو نصیحت کی جائے تو وہ 3 بار بات دہرائی جائے تاکہ اس کا اچھی طریقے سے اس کو ذہن نشین ہو جائے، کوئی بات جو ہے وہ اس کو نہ بھولے. تو یہ تبلیغ کرنے کا جو یہ ہے طریقہ یہ تھا. تو ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے مختصر ہونے کو خطیب کی دانشمندی کی علامت بتایا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ خطبے کو مختصر دیتے تھے، لیکن ان کا جو معنی ہوتا تھا، وہ معنی اور مفہوم جو تھا وہ اپنے اندر بہت سارے خزانے اور بہت سارے نصیحتیں سمیٹے ہوئے تھا. تو جتنے بھی لوگ صحابہ کرام وغیرہ جو تھے ان کو سنتے تھے تو ان کو فوراً وہ پر اثر ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو دوسروں پر اثر انداز ہوتے فوری وہ صحابہ کرام جو تھے اس پر عمل کرتے، اور جس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زور دینا مقصود ہوتا تو آپ جو بہت زیادہ ضروری بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 بار دہراتے تاکہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے اور کوئی بات ان کو بھولے نہ. تو اساتذہ جو ہیں آج کل، اساتذہ کا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ضروری بات جو ہے وہ شاگردوں کو بتانی ہو یا طلبہ و طالبات کو بتانی ہو تو وہ کیا ہے 3 بار دہرائی جائے تاکہ کسی اسٹوڈنٹ کو، کیونکہ ہر شاگرد کا دماغ ایک جیسا نہیں ہوتا بلکہ ہر درجے کا جو شاگرد ہے، بہت بعض اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ایک بار سننے میں ان کو سمجھ آ جاتی ہے فوراً، کچھ ہوتے ہیں 2 دفعہ سننے پر سمجھ آتی ہے اور کچھ ہوتے ہیں 3 بار ان کو سننے میں سمجھ آتی ہے. تو اسی طرح کیا ہے تو 3 دفعہ کسی بھی اچھی بات کو یا کوئی ایسی بات جو بہت ضروری ہو تو اگر اس کو کلاس کو بتانا یا یاد کروانا مقصود ہو تو کیا ہے اس کو 3 بار اس بات کو دہرا دیا جائے تاکہ تمام طلبہ و طالبات جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے. اور تبلیغ کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر کسی انسان کو تبلیغ دینی ہو یا قرآن پاک کا کوئی بھی سبق دینے ہو یا کسی کو نصیحت بھی دینی ہو تو وہ کیا ہے اس کا عمل بھی کیا ہے اس کو 3 دفعہ دہرایا جائے، اور کن اوقات میں دی جائے، فارغ اوقات میں دی جائے تاکہ کسی کے لیے وہ اکتاہٹ کا باعث نہ بنے اور وہ اپنے لیے قرآن پاک کو بھی اپنے لیے، اگر ہم کسی ایسے اوقات میں ہم ان کو قرآن پاک کی نصیحت بھی اگر ہم کریں گے یا ان کو تبلیغ کا حکم دیں گے یا کوئی ایسی آیت وغیرہ بھی اگر ہم بتائیں گے تو خدا نہ خواستہ یہ ڈر ہے کہ جو دوسرا انسان چاہے وہ مسلمان بھی ہے، اگر اس کے کام کے اوقات میں ہم نے اس کو کوئی ایسی نصیحت وغیرہ کر دی ہے کوئی بھی ہے تو وہ اس کو بھی اپنے لیے بوجھ محسوس کرے گا اور اکتاہٹ محسوس کرے گا کہ کاش یہاں سے چلا جائے اور یہ مجھے نہ بلائے. تو آئندہ کے لیے وہ انسان جو ہے وہ ایسی باتوں سے پیچھے ہٹ جائے گا کہ یہ انسان تو اس طرح سے نصیحت کرتا ہے اور ایسے وقت میں نصیحت کرتا ہے تو کیا ہے میں اس سے دور بھاگ جاؤں. اسی لیے نصیحت کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ پہلی بات تو کہ فارغ اوقات میں کی جائے، اور دوسری بات یہ کہ نصیحت کرنے کے لیے جو وقفہ رکھا جائے، یہ نہیں کہ روز اگر ایک انسان کو ایک ہی بات بار بار دہرائی جائے گی تو نہ وہ اس پر عمل کر سکے گا اور نہ ہی اس پر کوئی اثر ہوگا، بلکہ کیا ہے وہ کہے گا اس کا تو روز کا کام ہے، یہ ایسے ہی کرتا رہتا ہے، تو اس کی بات پر کوئی کان نہ دھرے اور اس کی بات کو کوئی اہمیت بھی نہیں دے گا. اور تبلیغ کے لیے کیا ہے وقفہ مقرر کیا جائے. سب سے پہلے تو یہ ہے فارغ اوقات میں دی جائے. دوسری بات یہ کہ وہ نصیحت کے درمیان، واضح نصیحت کے درمیان کیا ہے وقفہ رکھا جائے. اور تیسری بات یہ کہ جو بہت ضروری بات ہو، جس کا بتانا مقصود ہو، جس بات کا بتانا مقصود ہو تو وہ کیا ہے اس کو 3 بار دہرایا جائے. یہ ہے تبلیغ کا طریقہ اور دوسرے انسان تک اپنی بات پہنچانے کا ذریعہ. امید کرتی ہوں یہ حدیث سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے حدیث میں.